السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم کی ضرورت و اہمیت، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیضان سعید صاحب۔ آج ہم ان سے علم کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمد للہ، شکر ہے مالک۔ فیضان صاحب، یہ دین کے اندر جو فقاہت ہے، اس فقاہت سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے اندر فقاہت کو اگر قرآن کریم کے اندر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اگر ہم اس آیہ کریمہ کے پس منظر میں جا کر دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ جس طرح اس جدید دور میں حصول تعلیم کے لیے جدید قسم کے ادارے بنائے گئے یا ہمارے پاس پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات موجود ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں وہ سہولیات موجود نہیں تھیں، اور بہت دور دراز لوگوں سے یعنی کہ بدو لوگ بھی رہتے تھے اور ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ آپ اپنے علاقے میں سے جو چند دانشور یا عقلمند لوگ ہیں ان لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروہ بنا لیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے گروہوں کی صورت میں یا جماعت کی صورت میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف قبائل کے لوگ آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں صرف اور صرف وہ علم سکھاتے جو انسان کی زندگی میں فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، اور فرض عین کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ ان کے حلال و حرام کی تمیز، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کاروبار کے اندر ان کے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کاروبار ہے ان کے تمام اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے، اور وہ سارا علم سمجھ کر پھر جب دوبارہ اپنے گاؤں میں واپس لوٹتے تو پھر جو کچھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہوتا، سیکھا ہوتا، وہ جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ احادیث مبارکہ میں دیکھیں فقاہت فی الدین سے مراد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فقاہت ہے، جو سمجھ بوجھ ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی صورت میں جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اصل جو فقاہت سے مراد ہے کہ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے گہرائی میں جا کر مطالعہ کرنا، قرآن سے یا حدیث سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں یا جو استنباط کا طریقہ کار ہے اس کو ایک احسن طریقے کے ساتھ کر کے پھر لوگوں تک پہنچانا، یہ فقاہت۔ فیضان صاحب، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو علم حاصل کرنا ہے اس حدیث پاک کے اندر آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ علم دینی علم ہے یا اس سے دنیاوی علوم بھی شامل ہے، جیسے سکول کی تعلیم ہو گئی؟ جی، اگر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے اگر آپ تھوڑا سا پس منظر میں جا کے دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس کے اندر مطلقاً لفظ علم بولا گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اور اس سے مراد ہر وہ علم ہے جو دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے انسان کو ایک معاشرے کا یعنی کہ اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ایک معاشرے کا احسن فرد بنانے میں کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے ایک سوال کے اندر ایک لفظ بولا ہے کہ دینی علم مراد ہے یا سکول کا علم مراد ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اب سکول کے لیے فرض کرنے میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ایک بایولوجی کا علم ہے، بالکل جس کا تعلق ڈاکٹریٹ سے ہے، ٹھیک ہے۔
ایک انسان جب بایو کا علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرتے 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 وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو MBBS ہے کہ ڈاکٹر طور پہ لے لیے، ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ہم اس علم سے مراد سکول کا علم لیتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ٹھیک ہے، اگرچہ حالانکہ اگر اس کی آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں نا تو آج طب نبوی پر آپ کو تو ملے گی، بالکل ایسے اب ڈاکٹریت کا تعلق براہ راست طب نبوی سے جا کر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ہم سکول کا علم کہتے ہیں وہ اسی دینی علم کا ایک جز ہے، الگ سے وہ کوئی علم نہیں ہے۔ کیونکہ جتنے بھی سکول کے لوگ فرق کریں، آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں، ڈاکٹریٹ میں چلے جائیں یا کسی بھی شعبے میں چلے جائیں نا تو اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جا کے دینی علم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ علم کے درجات یہ ہم نے بنائے ہیں، حقیقت میں جو ہے نا اصل جو علم کا ماخذ ہے وہ دینی علوم ہے، اور ان کے ضمن میں جو علوم آتے ہیں یہ جو بنیادی لوگ ہم کہتے ہیں یہ دینی علوم کی جزء ہیں، آپ ان کو ایک جز کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پھر تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر دینی علم ہے اس کا صحیح استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ یہی اگر یہ جو دنیاوی جس کو ہم کہتے ہیں سکول کی تعلیم کہتے ہیں، یہ اس کا ہم صحیح استعمال کریں ہمارے لیے باعث اجر ہے، اگر اس کا تھوڑا سا غلط استعمال کریں تو وہ زوال کا سبب بن جاتا اس کی اور مثالیں انجینئر کی مثال ہے، اب ایک انجینئر ہے اس نے سکول کی تعلیم حاصل کی، انجینئر بن گیا۔ اگر وہ انجینئر جسے ہم ایک سادہ زبان میں ہم مزدوری بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ جو ورک کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اگر اس کا کام اسلامی اصولوں کے مطابق جو تجارت کے لیے وضع کیے گئے، اگر وہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کام نہیں کرتا، اگرچہ وہ علم تو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ انجینئر کو اپنی حرام کی کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے، جب وہ دینی اصولوں سے ہٹے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام کی ذمت میں چلا جائے گا، ناجائز طریقے سے کمائی کرے گا۔ اگر اسی علم کو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال کر اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کرے تو پھر وہ ایک حلال کمائی کا ذریعہ بن جائے گا، جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ اور ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک تاجر ہے وہ روز قیامت اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بالکل، حالانکہ ہے تو وہ تاجر ہی ہے، دین تو تعلیم تو اس نے دنیا بھی حاصل کی ہے لیکن شمار اس کے شہداء کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلامی اصولوں پر مبنی جو اگر آپ دنیاوی علم بھی اسلامی اصولوں پر مبنی جو ہے نا اس کے ضمن میں حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بات سے مفرد ہے۔ اچھا فیضان صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سکول کی تعلیم حاصل کرنا حرام ہے، کچھ مولوی ہیں تنگ نظر قسم کے اپنے آپ کو چشتی کہلواتے ہیں، کیونکہ میں نے اگلے دن میں نے پورا 1.25 گھنٹہ بیان سنا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے نے اسی ٹاپک پر کہا بات کیا، کہتا ہے سکول کی تعلیم حرام، لیکن اس نے نہ کوئی حدیث پڑھی ہے نہ اس نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے، ایسے ہی حرام حرام کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اب انہوں نے کس نظریے پہ یہ بات کہی ہے، ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا، میں ان کا وہ نظریہ نہیں جانتا، لیکن اگر مجموعی طور پر آپ ایک چیز کو دیکھیں، اب سکول کا جو تعلیم ہے، جو سکول کا علم ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ مدرسہ اور سکول یہ اگر جو ڈویژن کی ہے، جو مختلف ہم نے درجے بنائے یہ ہم نے بنائے، حقیقت علم ایک ہی ہے، اس علم کی آگے جزیات ہیں مختلف قسم کے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں ایک چیز جو ہے جس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے یہ بالکل ناجائز و حرام، خاص کر ہم کہہ رہے ہیں اس کی اصل وجہ جو ہے ہم بے حدگی کراتے ہیں۔ ہاں بالکل، کہ ادھر بے حدگی بہت ہے، بے پردگی بہت ہے، عورتوں کو جو اسلام میں حجاب یا پردے کے بارے میں جو احکامات بیان کیے ان کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ تعلیم کی بجائے، تعلیم کو برا کہنے کی بجائے اگر آپ ان اداروں سے بے حدگی کو ختم کر دیں، اس سسٹم کو بہتر کر دیں، اس سسٹم کو بہتر کر دیں، یعنی کہ ایک حجاب والا نظام لے کے آئے آپ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اصحاب صفہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے اس سے برعکس مخصوص دن اور مخصوص وقت مقرر کیا گیا تھا جس میں خواتین آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2000 سے زیادہ حدیث جو مروی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا، نہیں۔ دیکھیے اب میری ایک اور آپ کو میں مثال سمجھانا چاہوں گا
اب بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود. وہ ماں کی گود ہے. بالکل. اگر جس پہلی درسگاہ میں وہ بچہ بیٹھ کر جسے ماں کی گود پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے، اس درسگاہ اگر وہ درسگاہ علم کے نور سے خالی ہو، تہذیب و تمدن سے خالی ہو، معاشرے کے احوال جاننے نہ جان سے وہ درسگاہ اگر خالی ہے، تو کیا وہ بچہ معاشرے کا ایک ایسا فرد بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں بن سکتا. کبھی تو لہٰذا آپ کو اپنے معاشرے کو سلجھانے کے لیے جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس درسگاہ کو علم کے نور سے بننا ہوگا. جب وہ درسگاہ علم کے نور سے منور ہو جائے گی تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرے گا. ہمارے معاشرے کے اندر تہذیب و تمدن رہے گا. ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام خوبصورتیاں ہوں گی جو ایک اچھے معاشرے میں ہونی چاہیے. اچھا فیضان صاحب، یہ عورتوں کے حوالے سے بات چلی ہے، کیا عورت کے لیے کوئی اس طرح کے احکامات ہیں کہ عورت محدود علم حاصل کر سکتی ہے، کہ مطلب کہ اس کی لمٹ ہے اسلام کے اندر؟ یہ کوئی اس طرح کا بیان آیا کہ نہیں؟ دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بالکل مطلق فرمان. ٹھیک ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر آپ مسلمان سے مراد صرف مرد لیتے ہیں تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے لیے حقوق بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لفظ مسلمان کے اندر مرد اور عورت دونوں کو شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام بھی یہی ہے، بالکل ایسے. اصولاً بات بھی یہی بنتی ہے کہ مسلمان کی ذمہ میں جن سے مرد بھی شامل ہے اور جن سے عورت بھی شامل ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اگر آپ عورت کو تعلیم سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس حدیث کے مصداق کو پورا نہیں کر. بالکل. ٹھیک ہے. اب آ جائیں حدود و قیود کی طرف. ٹھیک ہے. اب علم حاصل کرنا ہم مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب وہ جو فرض ہے اس کی بیان دو قسمیں ہیں. یہ کتنا علم حاصل کرنا، کتنا علم حاصل کرنا ہے. اب وہ فرض علم جو ہے، ایک فرض ہے اور ایک فرض کفایہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. علم کا حاصل کرنا اس دو قسم ہیں، ایک فرض کفایہ اور دوسرا فرض عین. اب فرض عین کے اندر فرق کیا ہے؟ فرض عین ایک ایسا علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے اور آزاد ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس فرض کفایہ کے اندر آپ کی عقائد کی تعلیم آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز، روزہ، حج، زکات. اس کے بعد آپ کی جو تجارتی معاملات ہیں، وہ جو بھی کام کرنا چاہ رہا ہے اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر. جی جی، یعنی کہ جو چیزیں انسانی زندگی کے اندر خاصی اہمیت یہاں میں اب تجارتی معاملات ہیں، حلال حرام کی تمیز ہے، ٹھیک ہے، پڑوسی لوگوں کا یا رشتے داروں کے حقوق وغیرہ، یہ تمام چیزیں ان فرض علوم کے اندر آتی ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ براہ راست ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کے اندر ایک ایسا علم، فرض کفایہ ایسا علم ہے جس کو اگر معاشرے کے چند لوگ حاصل کر لینا تو وہ تمام لوگوں کی طرف سے ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بایولوجی کی مثال دی ہے یا کیمسٹری کے اندر دوسرے جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے اگر چند ایک لوگ اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ دوسروں کی طرف فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. اب عورت کے لیے کیونکہ فرض ہے جو ہے وہ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے، تو ایک عورت کو فرض عین سکھانا یہ زیادہ ضروری ہے. اس کے اندر آپ جہاں تک وہ سیکھنا چاہے، یعنی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق، ٹھیک ہے، با حجاب آنا، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے. جس طرح مرد کے ساتھ فرض علوم کا تعلق ہے، عورت بھی سیم ٹو سیم اسی طرح ہی ہے. اور دوسرے وہ بڑا مشہور قول ہے کہ اگر آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ایک فرد کو تعلیم دی ہے. اور اس کے برعکس اگر ایک عورت جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا خاندان تعلیم یافتہ ہے. اگر آپ کے معاشرے کے ہر گھر کے اندر ایک عورت بھی تعلیم یافتہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاشرے کا ہر خاندان تعلیم یافتہ ہے اور وہ معاشرہ مکمل طور پر تعلیم پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ فرض علوم کے ساتھ ساتھ عورت کو اسلامی اصولوں میں پابند رہتے ہوئے دوسرے علوم بھی سکھانے چاہیے تاکہ وہ بھی مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اس معاشرے کی بنیاد میں تعمیر میں جو ہے عمل کے کر رہا ہے. فیضان صاحب، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جس طرح کے مطلب کہ ہمارے پاکستان کے اندر سندھ کا علاقہ ہے اور بلوچستان وغیرہ جہاں پر عورتوں کو بالکل ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تعلیم کی تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر عورتوں کو تعلیم دلوائی جائے بچیوں کو. آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں ایک ہی جملے میں یہ بات اپنی ختم کروں گا کہ اس میں سب سے بڑا جو
बुरा किरदार है वो हमारे साहिब इक़्तिदार लोगों का है। जी बिल्कुल। हमारे साहिब इक़्तिदार लोगों ने जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं उनको इस कदर पासमानदा बना दिया है तो वो ये बिल्कुल समझते ही नहीं है कि अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो हम इंसानों में शुमार हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है बिल्कुल। और वो मुआशरे में आज़ादाना तौर पर जिंदगी बसर करने का कायल है, हामिल है और वो ये हक रखता है कि उसको आज़ादाना हुकूक दिए जाए। जब आप एक कौम को बिल्कुल महकूमाना अंदाज में जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर देंगे, फिर उस कौम से इस तरह की जाहिलाना रसूमात, इस तरह के तासुबात वाले जुमले और इस तरह का तासुबाना माहौल जो आपको देखने से मिलेगा। इसके लिए सबसे बेहतर हाल जो है वो साहिब इक़्तिदार का है। अगर वो अपना किरदार जो है अच्छे तरीके से अदा करेंगे तो मैं ये नहीं समझता कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलाका जो तालीम के जेवर से मारूफ। फैजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही मुदल्लल अंदाज के अंदर गुफ्तगू फरमाई है और हमारी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म हासिल करके और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।